أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت سی چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے نکاح کرنا، کسی کا نکاح پڑھنا، کسی کے نکاح کا گواہ بننا۔ تفصیلات آپ کو آغائے گلپائگانی، آغائے عراقی، آغائے سبزواری، مرحوم آغائے خوئی، مرحوم امام خمینی کی مناسک حج میں مل جائے گی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے بہت مختصر کہ احرام پہن کر نکاح عام حالت میں جو جائز نکاح ہے کہ آدمی اپنا نکاح کر سکتا ہے کسی سے بھی، احرام کی حالت میں حرام ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ عمرۃ القضاء کے دوران پیغمبر اسلام جناب میمونہ کو اپنے ساتھ مکے سے مدینے لائے تھے۔ اب یہ بحث چھڑ گئی کہ پھر یہ نکاح کب ہوا۔ شیعہ علماء کے نزدیک تو تقریباً یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ پیغمبر جب عمرے کے لیے مدینے سے نکلنے والے تھے، اس سے کچھ پہلے اپنے غلام ابو رافع کو بلایا اور اپنا وکیل یا نمائندہ بنا کے مکہ بھیجا کہ مکہ جاؤ، اور میمونہ سے، جناب میمونہ سے نکاح کی ساری بات کروائی پیغمبر نے، اور کہا کہ اگر راضی ہو تو وہیں پہ نکاح پڑھ لو۔ چنانچہ پیغمبر کا یہ نکاح اس وقت ہو گیا جب پیغمبر ابھی مدینے سے چلے بھی نہیں تھے، اور اس کی مثالیں وہ حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں ام حبیبہ سے بھی اسی طرح پیغمبر کا نکاح ہوا تھا۔ تو خیر، یہ شیعہ علماء کے نزدیک تو تقریباً یہ مسئلہ کہ پیغمبر ابھی مدینے سے نکلے ہی نہیں کہ مکے میں نکاح ہو گیا، اور جب پیغمبر مکہ پہنچے تو وہاں عمرہ کر کے جناب میمونہ کی رخصتی کا انتظام کر رہے تھے کہ کفار مکہ نے وہ مسئلہ پیدا کر دیا۔ تو پیغمبر نے اسی حالت میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤ، مکے سے 10 میل دور جا کے ہم ٹھہریں گے۔ اور وہی ابو رافع جنہیں اپنا وکیل اور نمائندہ بنا کر میمونہ کے نکاح کے لیے بھیجا تھا، ان سے کہا کہ تم اپنے ساتھ آرام سے میمونہ کو لے کے آنا اور ہم لوگوں سے مکے سے باہر ملحق ہو جانا۔ یہ تو ہمارے پاس ایک سیدھا سیدھا واقعہ، لیکن برادران اہل سنت کے یہاں امام مالک کی موطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان میں بعض حدیثیں اس طرح ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں کہ یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور ایک روایت تو ان کے یہاں بھی وہی ہے جو ہمارے یہاں، لیکن اسے عام طور پہ نظر انداز کر دیا گیا۔ کون سی روایت؟ کہ پیغمبر کے غلام ابو رافع جنہیں رسول نے بعد میں آزاد کر دیا تھا، ان کے ذریعے نکاح ہوا، اس کو تو تقریباً نظر انداز کیا گیا۔ باقی دو روایتیں کہ یہ نکاح یا تو اس وقت ہوا جب پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہوئے اور ابھی عمرہ نہیں ہوا، اور یا اس وقت ہوا جب عمرہ مکمل کر کے مکے سے باہر جا رہے تھے۔ فقہ حنفی نے اس روایت کو لیا کہ جب پیغمبر عمرہ بھی انجام نہیں دیا تھا اور مکے پہنچے تھے کہ نکاح کیا۔ چنانچہ ان کے یہاں مسئلہ کہ احرام کے عالم میں نکاح بالکل جائز ہے۔ اور فقہ شافعی والوں نے الٹا مسئلہ لیا کہ پیغمبر مکے میں آئے، عمرہ کر لیا، احرام اتار دیا، عام حالات میں آ گئے، اس کے بعد یہ نکاح ہوا۔ چنانچہ ان کا فتویٰ وہی ہے جو ہمارا فتویٰ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح حرام ہے، کیونکہ پیغمبر نے بھی احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ بہت تفصیل آ گئی اس مسئلے کی، لیکن جو اصل گفتگو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی یہ شادی ایک طرف اس اعتبار سے ایک اہم مسئلہ بنا تاریخ اسلام کا کہ یہ پیغمبر اسلام کی شادی اس فقہی مسئلے میں ایک پریشانی پیدا کر گئی کہ احرام کی حالت میں نکاح کر سکتا ہے ایک انسان یا نہیں کر سکتا۔ اب یہ دو نظریہ آ گئے، مگر
ہمارے اعتبار سے اصل مسئلہ یہ کہ جناب میمونہ پیغمبر اسلام کی آخری زوجہ تھی. وہ خوش قسمت خاتون ہے کہ جن کے ساتھ پیغمبر اسلام کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جناب میمونہ کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے کوئی شادی اور نہیں کی، اگرچہ اس کے بعد بھی رسول تقریباً 3 سال حیات رہے. تو جناب میمونہ اس سلسلے کی آخری خاتون جو سلسلہ جناب خدیجہ سے شروع ہوا. جناب خدیجہ پیغمبر کی پہلی زوجہ اور جناب میمونہ بنت حارث پیغمبر کی آخری زوجہ. ہمارے سب تک کے سلسلہ تقاریر میں آج جو 125ویں تقریر ہے، تو جہاں بھی پیغمبر کی جس شادی کا تذکرہ ہوا اس ام المومنین کے حالات کچھ مختصراً وہیں پہ بیان ہوئے. چنانچہ جناب میمونہ کے بارے میں بھی تفصیل میں تو ہم نہیں جا رہے، لیکن مختصراً 2 یا 3 باتیں. تفصیل میں کیوں نہیں جا رہے اس کی وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ سیرت رسول کے بعد پھر اصحاب رسول، ازواج رسول، پیغمبر سے متعلقہ دیگر افراد، ان کے حالات پر الگ الگ تقریریں ہوں گی. جیسے 1982 میں جناب ام سلمہ کے حالات پہ گفتگو ہو چکی، تو یہاں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن مختصراً آج کی اس تقریر میں 2 چیزوں کو بیان کرنا. ایک تو جناب میمونہ کا ایک ہلکا سا تعارف. یہ پیغمبر اسلام کی آخری زوجہ ہیں، اور پیغمبر سے جو ان کی شادی ہوئی اس سے اسلام کو ایک فائدہ یہ پہنچا کہ اس وقت تک عرب میں مسلمانوں کے لیے مشکل ترین علاقہ نجد کا علاقہ تھا، جہاں سعودی حکومت کا موجودہ دارالخلافہ ریاض واقع ہے. خندق کی لڑائی کے بعد مکہ بھی اتنا مشکل علاقہ نہیں رہا. وہاں کے لوگ بھی حوصلہ ان کا ٹوٹ گیا اور وہ اسلام کی مخالفت کرنے سے رک گئے. نجد کا علاقہ وہ تھا کہ جہاں پہ انتہائی سخت، اکھڑ، بدو اور صحرائی مزاج رکھنے والے عرب رہا کرتے تھے. جناب میمونہ کی ایک بہن کی شادی سردار نجد سے ہوئی تھی. چنانچہ جناب میمونہ کے بہنوئی اس علاقے کے سردار تھے. جب پیغمبر اسلام سے جناب میمونہ کی شادی ہو گئی تو اس کے اثرات تو وہاں تک پہنچے. اب گویا ایک اعتبار سے جناب میمونہ کا تعلق نجد کے علاقے سے ہو گئے. چنانچہ روایتوں میں بھی یہی کہ جب یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ مکے سے رخصت ہو کے مدینہ آئیں تو ان کا بھانجا، کون بھانجا؟ جو اس وقت نجد کا سردار بن گیا تھا، ان کی اس بہن کا بیٹا، وہ بہن کہ جس کی شادی سردار نجد سے ہوئی تھی، اس کا بیٹا خود سردار بن چکا، وہ اپنی خالہ سے ملنے خاص مدینے آئے. پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں تھے، تب وہ جناب میمونہ کے پاس پہنچا، اور جب پیغمبر آئے تو جناب میمونہ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے شاید ایک اجنبی کو میمونہ کے گھر میں دیکھ کے برا مانا، شاید یہ ان کا ایک اندازہ ہوا. تو فوراً کہا کہ اللہ کے رسول، یہ نامحرم نہیں بلکہ یہ میرا سگا بھانجا اور میری بڑی بہن کا بیٹا. تو نجد کا علاقہ، جہاں کا سردار، کہاں وہ علاقہ کہ جو لوگ ایک مسلمان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور کہاں وہاں کے سردار کا بیٹا جو خود سردار بننے والا خالہ سے ملاقات کے لیے خاص مدینے آیا. تو جناب میمونہ کی شادی بھی، جو ایک عیسائیوں کا اور مستشرقین کا پیغمبر پر اعتراض ہے کہ اس عمر میں پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو مختلف ہم نے عوامل کا جائزہ لیا کہ کبھی احد کی لڑائی میں اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ ان کی بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنا تھا، اور کبھی اہل کتاب کو اپنے آپ سے قریب کرنا تھا، اور کبھی یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو ابھی آپ سن رہے ہیں. تو جناب میمونہ، ان کی شادی سے ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ نجد کے مشکل ترین اور دشمن اسلام ماحول میں اسلام پہنچ گیا. ورنہ یہ وہی علاقہ جنہوں نے کئی مرتبہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کو اپنے یہاں بلایا کہ ہمیں تبلیغ کے لیے کچھ علماء چاہیے، اور کبھی 12 اور کبھی 70 ایسے بے گناہ مسلمانوں کو جو تبلیغ کے لیے گئے تھے انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا. فقط کافر ہی نہیں تھے بلکہ شریر فطرت کے کافر تھے. لیکن اس شادی سے ایک بڑا فرق یہ پڑا تھا. اور جناب میمونہ کے سلسلے میں ایک بات میں اور عرض کر دوں، اگرچہ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہے، یہ خالصتاً زنانہ اور گھریلو مسئلہ، یہ رشتہ داریاں عورتیں ہی زیادہ جوڑ لیتی ہیں،
مردوں کو تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہہ دیا گیا، لیکن جناب میمونہ کا اس حوالے سے بھی تعارف ہو جائے کہ جناب میمونہ یہ 8 بہنیں تھیں، جن میں سے ایک جناب میمونہ۔ ان 8 میں سے 4 بہنیں تو سگی بہنیں تھیں، یعنی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، جن میں سے ایک جناب میمونہ کی سگی بہن وہ ہے جو اس شادی کا سبب بنی، جن کی وجہ سے جناب میمونہ کی شادی کا مسئلہ کھڑا ہوا، یعنی بالفاظ دیگر پیغمبر اسلام کا جو رشتہ آ رہا تو جناب میمونہ کی بہن کی وجہ سے، جناب میمونہ کی بہن لبابہ ان کا نام ہے، پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا، ان کی بیوی ہیں لبابہ، یعنی پیغمبر کی چچی جو ام الفضل کہلاتی ہیں۔ اکثر ان کے واقعات سیرت معصومین میں بھی آتے ہیں، اور انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں جو پیغمبر اسلام مولا کائنات کے بہت ہی قریبی صحابی۔ تو یہ میمونہ ان کی بڑی بہن پیغمبر اسلام کی چچی، اور جس سال پیغمبر نے عمرۃ القضاء کیا تھا اسی سال جناب میمونہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ تو بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کی بیوگی کو دیکھ کر اپنے شوہر عباس کے ذریعے سے پیغمبر تک اس بات کو پہنچایا تھا۔ تو ان کی سگی بہنوں، ایک تو وہ جناب عباس کی چچی، جناب عباس کی بیوی اور پیغمبر کی چچی، ان کی دوسری سگی بہن اس لیے مشہور ہے کہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت خالد ابن ولید کی ماں، تو خالد ابن ولید جناب میمونہ کے سگے بھانجے، یہ تو ان کی 4، اور ان کی تیسری سگی بہن جناب حفیدہ جو سردار نجد کی بیوی۔ تو یہ جو 4 سگی بہنیں، 4 سگی بہن ماں اور باپ ایک، وہ چاروں تاریخ اسلام میں کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور، ایک جناب عباس کی بیوی، ایک خود پیغمبر اسلام کی زوجہ بنی، ایک خالد ابن ولید کی ماں، اور ایک سردار نجد کی بیوی جناب حفیدہ۔ اور جناب میمونہ کی باقی 4 بہنیں وہ تھیں کہ مائیں ایک ہیں، باپ الگ الگ ہیں، اور ان 4 میں سے کم از کم 2 بہنیں تو بہت مشہور ہیں۔ ایک اسما بنت امیس، یہ بھی جناب میمونہ کی سوتیلی بہن، بئی مانا کہ ان دونوں کی مائیں ایک۔ کون اسما بنت امیس؟ جن کا نام تاریخ میں آپ نے بارہا سنا، جعفر طیار سے شادی ہوئی، اور جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی ہوئی، محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، اور ان کے انتقال کے بعد مولا کائنات سے شادی ہوئی اور یحییٰ ابن علی پیدا ہوئے۔ یہ اسما بنت امیس جن کی تینوں شادیاں تاریخ اسلام میں خاصی مشہور، یہ میمونہ کی مادری بہن کہ دونوں کی مائیں مشترک، اور اسی وجہ سے اسما بنت امیس کی چھوٹی بہن جو ہماری گزشتہ تقریر کا موضوع بن چکی، سلمہ بنت امیس جو حضرت حمزہ کی بیوہ تھی، اور جن کی یتیم بچی کو لے کے پیغمبر مدینے میں آئے تھے اور وہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ تو جناب میمونہ کی جتنی بہنیں، یہ 8 بہنیں، ان میں سے تقریباً یہ 6 بہنیں تاریخ اسلام میں خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی آخری زوجہ تھی، اور ان کے حالات بھی بڑے تفصیلی اور بڑے دلچسپ ہیں۔ کئی خاص حدیثیں ایسی کہ جو خاص انہی کے ذریعے سے مروی ہیں۔ مثلا عربوں میں جو ایک تصور تھا، اگرچہ قرآن کی آیت بھی آ گئی تھی، لیکن ان کا بھی اس سلسلے میں ان کے ذریعے بھی پیغمبر کی 2-3 حدیثیں آئیں کہ ایک مرتبہ جناب میمونہ کے ایک بھانجے، میں بہت سمل کے اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں، بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جناب میمونہ کے ایک بھانجے اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے آئے، 7 بہنیں ہیں ان کی، اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا جناب میمونہ نے، پیغمبر کی آخری زوجہ، کہ ان کے بال بہت بکھرے ہوئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کافی دنوں سے کنگھی نہیں ہو۔ پوچھ لیا خالہ نے بھانجے سے کہ کیا بات ہے؟ تو بھانجے نے کہا کہ میری بیوی میرے سر میں تیل ڈالتی تھی اور کنگھی کرتی تھی، لیکن آج کل وہ نجاست کے عالم میں ہے، اس اعتبار سے ہم دونوں احتیاط کرتے ہیں۔ جناب میمونہ مسکرائیں اور کہا کہ بیٹا، نجاست کی وجہ سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا، میں پیغمبر اسلام کے لیے وقت نماز، جائے نماز اور مصلی کو لے کے بچھایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول نے کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اسی قسم کی اور 3-4 حدیثیں ہیں جو جناب میمونہ کے حوالے سے مروی۔
باقی حالات کے لیے آپ انتظار کریں جب سیرت رسول کا سلسلہ مکمل ہوگا اس کے بعد. لیکن جناب میمونہ چونکہ اللہ کے رسول کی آخری بیوی تو ہمیں ایک موقع مل گیا کہ پیغمبر اسلام کی اس ازدواجی زندگی ایک سرسری سے نگاہ ڈالیں. سورہ احزاب کی 5ویں آیت جس کی تلاوت آج کے خطبے میں کی گئی تھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمام مومنین پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے. فازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان تمام مومنین کی مائیں. یہ ام المومنین کا لقب سورہ احزاب کی 5ویں آیت ازواج رسول کو دلوا رہی. پیغمبر اسلام کی تمام زندگی میں 25 ایسی خواتین کا ہم کو تذکرہ ملتا، کچھ کا نام ہے کچھ کا نام نہیں. 25 ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا کہ جن سے پیغمبر اسلام نے یہ شادی کی یا شادی کا ارادہ کیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 5 کے بعد آیت نمبر 50 وہ خصائص رسول میں سے ایک خصوصیت کو بیان کر رہی. پیغمبر اسلام کو پروردگار نے عام مسلمانوں سے ہٹ کر کچھ خاص فضیلتیں اور فقہی احکامات عطا کیے تھے. چنانچہ سورہ احزاب کی 50ویں آیت جس کی تلاوت بھی میں نے خطبے میں کی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. عورت کے مرد پر حلال ہونے کے 2 طریقے جو تمام مسلمانوں کو پروردگار نے عطا کیے. اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کیا تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم نے مہر دے دیا. پہلا طریقہ ہے نکاح، ازواجوں کا زوجیت، تزویج، نکاح. یہ پہلا طریقہ ہے جس سے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت آپس میں حلال ہوتے ہیں. نکاح کی دونوں قسمیں اس میں آ گئیں، چاہے دائمی نکاح ہو چاہے ٹیمپریری اور عارضی نکاح. دوسرا طریقہ بھی یہ آیت بتا رہی، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور تمہاری وہ کنیزیں جو مال غنیمت کے طور پہ اللہ نے تمہیں دلوائی. یہ بھی ہر مسلمان کو حق اور اختیار. نمبر 1 نکاح، نمبر 2 کنیز. اب اس کے بعد اس آیت کے آخر میں پروردگار نے تیسری چیز بیان کی جو خاص رسول کے لیے ہے، عام امت کے لیے نہیں. ارشاد ہوا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور تیسرا طریقہ، اے نبی ہم نے تمہارے لیے نکاح کو حلال کیا، ہم نے تمہارے لیے کنیزوں کو حلال کیا، اور ہم نے تمہارے لیے حلال کیا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اس مومنہ عورت کو، وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، جو اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کر دے. ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دیا، وہ عورت نبی کے لیے حلال ہو گئی. لیکن خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے حبیب یہ آخری چیز صرف آپ کے لیے اللہ نے رکھی اور مومنین کو یہ اختیار اور حق نہیں. تو 3 طریقے ہو گئے، مال غنیمت میں آنے والی کنیز جس سے انسان نکاح کرے، اور تیسرا طریقہ جو صرف رسول کے لیے، جس میں صیغہ نکاح نہیں پڑھا جاتا، جس میں مہر نہیں ہوتا. عورت صرف اتنا کہتی کہ اللہ کے رسول میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، اور بس یہی لفظ یہی جملہ کہ میں نے ہبہ کیا، گفٹ کیا، بخش دیا اپنا نفس آپ کو، یہ پیغمبر کے لیے ایک طریقہ نکاح بن گیا. اس میں کوئی مہر نہیں، البتہ صرف پیغمبر اسلام کے لیے. یہ 3 طریقے قرآن نے ہمیں بتائیں. پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا کہ 24 ایسی خواتین ہیں جن سے پیغمبر اسلام ان 3 طریقوں کی بنیاد پر حلیہ کے رشتے کو استوار کیا، جن میں سے یہ 24 کی تفصیل ہمارے پاس آتی ہے، جن میں سے 21 خواتین سے پیغمبر کا نکاح ہوا، 2 عورتیں مال غنیمت کی کنیز کے طور پر، اور 1 وہ خاتون کے جنہوں نے اپنا نفس پیغمبر کو بخش دیا تھا. 24. اور میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا کہ 25 عورتوں کا تذکرہ ملتا. ان 25 میں سے 24 عورتیں وہ کہ یا کنیزی کے ذریعے یا نکاح کے ذریعے یا نفس کے بخشنے کے ذریعے پیغمبر اسلام سے ان کا رشتہ قائم ہو گیا. اور 25ویں وہ خاتون کہ پیغمبر نے ان کے لیے رشتہ دیا لیکن ان کے باپ نے منع کر دیا. بس اس حوالے سے یہ 25 نام ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، مگر سیرت رسول
اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا؟ بہت ہی مختصر اس طرح سے اس موضوع کو مکمل کیا جائے کہ 11 پیغمبر اسلام کی وہ شادیاں ہیں جو بہت مشہور ہیں، 11 نکاح ہیں جو پیغمبر اسلام کے بہت مشہور ہیں، اور یہ 11 وہ ازواج ہیں جو ام المومنین کا لقب حاصل کر چکی ہیں۔ پیغمبر اسلام سے ان کا باقاعدہ نکاح ہوا، جس میں سب سے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ، نمبر 2 جناب سودا، اور یہ 2 نکاح وہ تھے جو مکے میں ہجرت سے پہلے ہوئے۔ نمبر 3 جناب عائشہ، نمبر 4 جناب حفصہ، نمبر 5 جناب زینب نام کی 2 خواتین ہیں پیغمبر اسلام کے حبالہ عقد میں۔ تو اس وقت نمبر 5 وہ زینب جو ام المساکین کہلاتی ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ جو پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ پیغمبر کی 2 ہی بیویاں تھیں جو پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئے، ایک خدیجہ طاہرہ جن سے شادی مکے میں ہوئی، ان کا انتقال بھی مکے میں ہوا۔ دوسری 5ویں نمبر کی زوجہ جناب زینب بنت خزیمہ ام المساکین، یہ وہ خاتون جن کی پہلی شادی جن سے ہوئی تھی وہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئی، پھر دوسری شادی جن سے ہوئی وہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئی، اور احد کی لڑائی میں بیوہ جب یہ ہو گئی تو پیغمبر نے ان سے نکاح کیا، مگر 2 ہی مہینے یہ پیغمبر کے نکاح میں رہیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ پیغمبر اسلام کی 5ویں زوجہ، پیغمبر اسلام کی 6ٹھی زوجہ ہے جناب ام سلمہ، مشہور و معروف شخصیت۔ 7ویں زوجہ ہے پیغمبر نام کی دوسری خاتون زینب بنت جہش، یہ وہ ہیں کہ جن کی شادی پیغمبر نے پہلے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام زید سے کی، اور پھر شوہر بیوی میں اختلاف ہوا، چنانچہ زید نے ان کو طلاق دے دی اور پیغمبر نے پھر ان سے شادی کی۔ زینب بنت جہش یہ پیغمبر کی 7ویں زوجہ۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی 8ویں زوجہ جناب جویریہ، جو اپنے قبیلے کی سردار تھی، اور ان کا واقعہ بھی تقریباً ایک آدھی تقریر میں آ چکا۔ پیغمبر اسلام کی 9ویں زوجہ جناب ام حبیبہ ہیں، جن سے پیغمبر کی شادی حبشہ میں ہوئی تھی۔ 10ویں زوجہ یہود کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حی، 10ویں بیوی، جن کے باپ بھی سردار یہود ہیں، جن کا شوہر بھی سردار یہود۔ اور 11ویں اور آخری زوجہ یہ جناب میمونہ بنت حارث، یہ پیغمبر اسلام کی 11 بیویاں، 2 شادیاں مکے میں ہوئیں، پہلی 2، اور باقی ساری شادیاں مدینے میں ہوئیں۔ البتہ آخری شادی اسی تفصیل کے ساتھ جو ابھی آپ نے سنی کہ پیغمبر مدینے میں تھے، نکاح مکے میں، رشتہ مکے میں بھجوایا گیا۔ اور یہ جو 11 بیویاں، ان میں سے 2 کا انتقال پیغمبر کے سامنے ہو گیا، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک وہ زینب جو ام المساکین کہلاتی ہیں، جن کے پہلے شوہر بدر کے شہید ہیں، دوسرے شوہر احد کے شہید ہیں، اور تیسرا نکاح پیغمبر سے ہوا۔ یہ 2 پیغمبر اسلام کے سامنے انتقال کر گئیں، باقی ساری ازواج پیغمبر کے وفات کے وقت موجود تھی، جناب سودا، جناب عائشہ، جناب حفصہ، جناب ام سلمہ، جناب جویریہ، جناب زینب بنت جہش، جناب صفیہ بنت حی، جناب میمونہ، اور یہ جتنی بھی ازواج 9 کی 9، پہلی اور 5ویں بیوی کو چھوڑ کر باقی سب پیغمبر کے انتقال کے وقت تھیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس وقت، بلکہ اس کے بعد ان 9 میں سے سب سے پہلی موت ہوتی ہے جناب زینب بنت جہش کی، جو سن 20 ہجری میں ہوئی، یعنی پیغمبر کے 9 سال بعد تک پیغمبر کی 9 کی 9 ازواج زندہ رہیں۔ اور یہاں بھی جو سب سے پہلی پیغمبر کے بعد جن خاتون کا انتقال ہوا، یہ ہماری ماؤں کا تذکرہ ہو رہا، جو سب سے پہلی خاتون کا انتقال ہوا زینب بنت جہش، جو پہلے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے کی ماں تھی، بیوی تھی، اور جب پیغمبر نے ان سے شادی کی تو ہنگامہ ہو گئے کہ گویا رسول نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ ان زینب بنت جہش کے بارے میں پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، نہیں یہ کہیے کہ ساری 9 بیویوں سے ایک جملہ کہا تھا، مگر وہی بات جو میں 2 ہفتے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ حدیثوں کو سمجھنے میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا۔ پیغمبر نے اپنی 9 کی 9 ازواج کو جمع کیا اور ان سے ایک جملہ کہا، جس میں جناب سودا بھی ہیں، جناب عائشہ بھی ہیں، جناب حفصہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، جویریہ بھی ہیں، صفیہ بھی ہیں، میمونہ بھی ہیں، زینب بھی ہیں، اور کہا کہ اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، اسرعکن
اسرا یعنی سرعت، تم میں سب سے جلد لحاقن بھی مجھ سے ملحق ہونے والی وہ ہے کہ اطولکن یدن، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ پیغمبر اپنی 9 بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ سے وہ ملحق ہوگی جس کا ہاتھ سب سے لمبا، یعنی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ میری 9 بیویوں سب سے پہلے کس کا انتقال ہونے والا۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ زینب بنت جہش ہیں جو 9 سال بعد انتقال کرتی، وہ پہلی پیغمبر کی بیواؤں میں سے وہ پہلی تھی جو دنیا سے رخصت ہوئی۔ لیکن اب دیکھیے حدیث کو سمجھنا، پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما کے دنیا سے چلے گئے کہ اسرعکن لحاقن بھی، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملنے والی کہ اطولکن یدن، جس کا ہاتھ سب سے لمبا۔ اب اس حدیث کے سننے کے بعد امہات المومنین پیغمبر کی یہ 9 بیوائیں، 9 ازواج اکثر اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپا کرتی تھی کہ کس کا ہاتھ دوسرے سے زیادہ لمبا، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا لفظی ترجمہ لیا تھا کہ پیغمبر نے کہا کہ جس کا ہاتھ لمبا، تو مقصد یہی کہ میجرمنٹ میں یا پیمائش میں جس کا ہاتھ لمبا۔ لیکن عربی میں طول الید ایک محاورہ بھی ہے جو اشارہ کرتا ہے سخاوت کی جانب، کہ کون آدمی راہ خدا میں زیادہ پیسہ خرچ کرتا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت لمبا۔ اردو میں بھی شاید اسی قسم کا کوئی محاورہ، ہاتھ کا کھلا ہونا، ہاتھ کا لمبا ہونا۔ اب پیغمبر کے گھر میں رہنے والی، پیغمبر کی احادیث کو سننے والی، پیغمبر سے مسئلے مسائل پر بحث کرنے والی، لیکن احادیث صاف صاف بھی سنی جائے۔ ہمارے مراجع اور مجتہدین تو 1400 سال بعد احادیث کو سنتے ہیں، لیکن جو اس وقت بھی، تو اس میں بھی بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا۔ جناب زینب بنت جہش باقی تمام ازواج رسالت میں اور رسول کی بیواؤں میں سب سے زیادہ سخی خاتون تھی، لیکن باقی پیغمبر کی بیویاں یہ سمجھتی رہیں کہ پیغمبر سے جلدی وہ ملے گا جس کا پیمائش میں، جس کا میجرمنٹ میں، جس کا یہ انچ اور فٹ کے حساب سے ہاتھ لمبا۔ تو اکثر یہ ملتا کہ کہیں پر 2-3 ازواج رسول جمع ہو جاتی تو آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مقابلہ کیا جاتا، جبکہ پیغمبر فرما رہے کہ طول ید جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ چنانچہ زینب بنت جہش کی سخاوت تو مشہور ہو ہی چکی تھی، ہم نے دیکھا کہ جس طرح پیغمبر کی غیب کی اور بہت ساری خبریں پوری ہوں، یہ خبر بھی پوری ہو رہی کہ 9 سال کے بعد سب سے پہلے وہی خاتون پیغمبر کی خدمت میں پہنچی اس دوسری دنیا میں جو سب سے زیادہ سخی۔ یہ 11 عورتیں تو وہ کہ جن کے حالات تقریباً تمام مسلمان مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پیغمبر سے جن کی شادیاں ہوں وہ یہ 11 عورتیں، نہیں میں نے لفظ غلط استعمال کیا، جن سے پیغمبر کی شادیاں ہوئی اور وہ شادیاں برقرار رہیں وہ یہ 11۔ پھر قرآن نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنیزیں، پیغمبر کی فقط 2 کنیزوں کے نام تاریخ میں، اور یہ دونوں کنیزیں وہ جو مصر کے بادشاہ مقوقس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک تحفہ بھجوایا تھا۔ ایک جناب ماریہ قبطیہ جو پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کی والدہ، اور دوسری جناب ریحانہ خاتون۔ یعنی پیغمبر کے زمانے میں 80 غزوے اور سریے ہوئے، ان میں سے کوئی کنیز بھی بطور مال غنیمت پیغمبر نے اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ فقط جو 2 کنیزیں پیغمبر اسلام کے گھر میں رہیں وہ دونوں وہ جو مصر کے عیسائی بادشاہ نے بغیر جنگ اور بغیر مال غنیمت کے خود سے خاص رسول کے لیے تحفہ بھجوایا تھا۔ تو 11 وہ عورتیں جن سے نکاح ہوا اور نکاح برقرار رہا۔ 2 یہ کنیزیں جو قرآن نے پیغمبر کے لیے دوسرا طریقہ قرار دیا عورت کے حلال ہونے کا، یہ 13۔ 14ویں وہ خاتون جن کا نام ہے ام شریک، یہ 3 ہجری کا واقعہ، اور وہ زمانہ ہے کہ رسول ابھی مدینے پہنچے ہی، 3 ہجری یعنی ہجرت کو دوسرا تیسرا سال۔ مدینے والوں میں حد سے زیادہ پیغمبر اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ۔ تو ایک دن پیغمبر اسلام اپنے گھر میں تشریف لائے جہاں کچھ خواتین پہلے سے موجود تھیں، انہی میں یہ ام شریک بھی تھی۔ ام شریک اب یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کس طرح سے یہ اسلام اور رسول کے لیے کوئی قربانی دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، طویل عرصے سے ان کی ایک شادی پہلے ہو چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹا پیدا ہوا تھا شریک، جس کی بنا پہ ام شریک کہلائے۔
کہا اللہ کے رسول ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، میں تنہائی کی زندگی گزار رہی اور اس کی عادی ہوں اور اس پر راضی ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ اپنے نفس کو آپ کو بخش دوں، اپنے آپ کو آپ کو بخش دوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو وہاں موجود بعض عورتیں بہت حیران ہوئی، بلکہ ان کو غصہ آ گئے اور کہا کہ اے ام شریک، تم نے تو عورتوں کے لیے ایک ذلت اور رسوائی کا جملہ کہہ دیا کہ ایک عورت شرم و حیا اس کی گھٹی میں ہونا چاہیے، اور پیغمبر اسلام کو دیکھ کے ایسا بے حیائی اور بے شرمی کا جملہ کہہ رہی ہو۔ جنہیں پوری تفصیل معلوم کرنا کہ اعتراض کس نے کیا، یہ جملہ کس کا تھا، وہ قرآن کریم کی قرآن کریم کے کسی بھی اردو ترجمے کو اٹھا لیں، سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، اس کی 50ویں آیت پر ایک حاشیہ لگا ہوگا پورا واقعہ نام کے ساتھ وہاں۔ میں یہاں پہ صرف واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاتون نے اعتراض کر دی، انہیں بے شرم و بے حیا اور بے غیرت قرار دیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا چپ ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ پروردگار اس وقت اس خاتون پہ فخر و مباحت کر رہا، اور ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ خدا تم انصار کو سلامت رکھے، تمہارے مردوں نے اپنی مال اور جان کو میرے نام پہ قربان کیا، اور تمہاری عورتیں اس انداز سے میرے لیے قربانی دے رہی۔ یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے جب اپنا نفس پیغمبر کو بخش دیا تو یہاں عورتوں میں تو ایک مسئلہ کھڑا ہی ہوا، لیکن جب خبر باہر پھیلی تو مرد بھی ذرا بے چین ہو۔ ان کے اس عمل کے بعد سورہ احزاب کی 50ویں آیت نازل ہو، جس کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ وہ عورت بھی آپ پہ حلال ہے رسول، جو اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دے، اپنا نفس آپ کو بخش دے۔ ان اراد النبی ان یستنکحها البتہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے رسول یہ صرف آپ کے لیے ہے اور کسی مومن کے لیے یہ حق اور اختیار نہیں۔ سنت رسول، باقی تمام چیزیں سنت رسول میں کہ مسواک کیسے کرو اور چلو کیسے اور لباس کیسے پہنو اور کھانا کیسے کھاؤ، مگر یہ چیز سنت رسول کا جز نہیں بنی۔ یہ خصائص رسول جو فقط پیغمبر اسلام کے لیے اس کا جواز ثابت ہے۔ تو یہ 14ویں خاتون، 11 عورتیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہوا وہ ہماری مائیں قرار پائیں اور آخر وقت تک پیغمبر کے گھر میں اور کاشانہ نبوت میں مقیم رہی۔ 2 کنیزیں 13 اور ایک یہ خاتون ام شریک چند مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ خاتون کہ جنہوں نے حلیت اور حلال ہونے کے تیسرے طریقے کے ذریعے پیغمبر اسلام کے گھر کو معمور کیا، اور صرف یہ واحد ایک ہی کیس نظر آتا۔ یہ تو ہو گئی 14 خواتین، لیکن میرا جملہ یہ تھا کہ پیغمبر 24 خواتین سے پیغمبر کا نکاح ہوا، یا کنیزی یا نفس کا بخشنا، تو وہ باقی 10 عورتیں کون، اور 25ویں عورت اس کا بھی تذکرہ۔ تو پیغمبر اسلام کے پھر ایک مرتبہ میں تجزیہ کر دوں 25 کے جملے کا، 25 میں سے 22 عورتیں وہ ہیں، نہیں 21 عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح ہوا، 21 میں سے 11 وہ ہیں جس کا بیان آپ نے سنا جو ہماری مائیں، 10 عورتیں اور ہیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہوا، لیکن پھر وہ ازواج رسول کی فہرست میں شامل نہیں، 10 عورتیں۔ تو 21 کے بعد 2 عورتیں وہ کہ جو کنیز ہیں 23، ایک عورت جس نے اپنا نفس بخشا 24، اور 25ویں عورت وہ کہ اس کا نام نہیں ہے تاریخوں کے اندر، بہت ہی ضعیف، اسی کتاب میں نام مل بھی سکتا لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا پیام اس گھرانے میں دیا۔ لڑکی کے باپ کو پیغمبر کسی بھی وجہ سے قبول نہیں تھی، اور یہ بات طے شدہ کہ مسلمان گھرانہ تھا، کافر سے، مشرک سے، بت پرست سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان گھرانہ تھا، مگر لڑکی کے باپ کو پیغمبر اسلام سے یہ رشتہ کرنا پسند نہیں تھا۔ کلمہ پڑھنا اور چیزیں، ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، رسول کا پیسہ تو نہیں دیں گے رسول کو، رسول کے لیے قربانی تو نہیں دیں گے، تو وہ بھی راضی نہیں تھا۔ لیکن منع کیسے کرے؟ چنانچہ اس نے بہانہ بنا دیا کہ اللہ کے رسول یہ میری بیٹی آپ کے قابل نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو اذیت ہو، کیونکہ اس کے جسم پہ سفیدے کے داغ ہے، برس کی مریضہ، اور آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کو زحمت ہوگی۔ پیغمبر نے کہا اچھا اگر برس کی مریضہ ہے تو برس کی مریضہ، اور یہ کہہ کے بات ختم ہو گئی۔ لیکن پیغمبر کا اتنا جملہ، باپ کا وہ جھوٹا بہانہ، لڑکی کا باپ کا ساتھ دینا، اور پیغمبر کا اتنا فرما دینا، تو اب آپ خود ہی سمجھ گئے کہ پھر کیا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ جب واقعاً پلٹ کے باپ گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی صحت مند، صحیح و سالم، حسین و جمیل بیٹی
واقعاً برس کی مریضہ بن چکی تھی اور پھر مرتے دم تک اس کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ اب تو واقعاً وہ مریضہ تھی۔ یہ وہ خاتون کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ رشتہ گیا اور شادی نہیں ہوئی۔ اب 15 کی فہرست ہو گئی، 11 تو ہمارے مائیں، 2 کنیزیں 13، ایک نے اپنا نفس بخشا 14 اور 15ویں یہ خاتون۔ باقی 10 عورتیں وہ ہیں کہ جن سے پیغمبر اسلام کا نکاح ہوا، وہ باقاعدہ نکاح ہوا، مگر اس کے بعد 2 خواتین ایسی تھی نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 خواتین ایسی تھی کہ نکاح ہو گیا مگر انہوں نے خود ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ رسول نے ان کو چھوڑ دیا، اور 5 عورتیں وہ تھی کہ نکاح ہو گیا اس کے بعد رسول نے ان کو طلاق دے دی۔ 5 عورتیں ہیں جن کو طلاق ملی، تو 5 اور 3 8 اور 2 10، کیونکہ عام طور پر سیرت رسول کی کتابوں میں یہ موضوع نہیں ہوتا، اور ہم جناب میمونہ کے حوالے سے ازواج رسالت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو بس ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے کیونکہ باقی اور کسی موقع پہ یہ ذکر کا موقع نہیں ملے۔ 2 خواتین، اب یہ 10 عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح ہوا مگر 5 کو طلاق ملی، 3 نے خود ہی پیغمبر سے دوری اختیار کر لی، 2 نکاح ہوا رخصتی سے پہلے انتقال کر گئے۔ یہ 2 عورتیں ہیں جن کا نام تاریخ میں ملتا، جناب شنیہ بنت سولت، وہ خاتون ہیں کہ پیغمبر سے نکاح ہوا مگر اس سے پہلے کی رخصتی ہو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا نام ہمیں اس سلسلے میں جناب قیلہ بنت قیس کا ملتا ہے، نکاح ہوا رخصتی ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو خیر کوئی اس کے اندر مزید تفصیل نہیں۔ یہ 17 خواتین ہوئی، اب 3 اور عورتیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کا ایک طریقہ کار تھا، پیغمبر اسلام کا ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی پیغمبر کی بیوی یا کنیز اتنا کہہ دے کہ انی اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں۔ ویسے عام طور پر تو خیر کیسے جملہ کہا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پناہ میں لے لے شیطان سے۔ پیغمبر کو دیکھ کے اگر کوئی یہ جملہ کہے تو پیغمبر پھر اس سے تعلقات کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی وہی معنی کہ انی اعوذ باللہ منکا، میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی 3 بیویاں ایسی کہ جن کی زبان پہ یہ جملہ آیا۔ پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی اسماء بنت نعمان، یہ سب نام آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے کیونکہ اس موضوع پہ عام طور پہ لکھا نہیں جاتا۔ اسماء بنت نعمان، ملیکہ، اور تیسری ثناء عامریہ، قبیلہ بنو عامر کی ایک خاتون۔ ان 3 عورتوں کا تذکرہ یہ ان کی بدقسمتی کہیے، ان کی بدبختی کہیے یا ان کی سادگی کہیے کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ کے یہ جملہ کہا۔ 17 خواتین کا بیان ہوا، 3 یہ ہیں، یہ 20 ہو گئے، جس میں سے ایک خاتون کے بارے میں یہ 3 عورتیں ہیں۔ اسماء نے نکاح ہوا، رخصت ہو کے پیغمبر کے گھر آئیں، پیغمبر جس وقت داخل ہوئے ان کے کمرے میں، پیغمبر کو دیکھ کے کہا انی اعوذ باللہ منکا، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، آپ سے دوری اختیار کرتی ہوں۔ پیغمبر الٹے قدموں چلے گئے۔ باقی تفصیل نہیں آئی کہ جملہ کیوں کہا۔ 19ویں خاتون ثنا جو قبیلہ بنو عامر کی، ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا۔ اچھا یہ اب عام طور پر سیرت میں یہ چیزیں نہیں آتی، یہ احادیث کا موضوع ہے، احادیث کی کتابوں میں آتی کہ یہ اتنی حسین و جمیل و خوبصورت تھی کہ بعض خواتین کو ان سے حسد پیدا ہوا اور انہوں نے جا کے ان کو سکھا دیا۔ یہ عام احادیث میں آیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھی تحقیق کی اور تنقید کی گنجائش ہے کہ دیکھو جب رسول تمہارے پاس آئیں تو رسول سے کہہ دینا کہ انی اعوذ باللہ منکا، میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں۔ رسول کو چونکہ اللہ سے بہت محبت، تو جو یہ جملہ رسول کے سامنے کہتا ہے رسول کی نگاہ میں وہ زیادہ عزت اور محبت والی بیوی بن جاتی ہے۔ اس طرح کتابوں میں لکھا۔ قبیلہ بنو عامر کی یہ خاتون ثنا، جس وقت پیغمبر ان کے پاس آئے نکاح کے بعد، پیغمبر کو دیکھ کے انہوں نے یہی کہا انی اعوذ باللہ منکا، اور پیغمبر نے کہا تم نے اللہ کی پناہ مانگی، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور مجھ سے فرار اختیار کیا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے پیغمبر نے
ان کو چھوڑ دیا، طلاق دیا کس طرح وہ ایک الگ فقہی مسئلہ۔ تو یہ وہ خاتون کہ جو پیغمبر اسلام بقول بعض مورخین کے کہ کچھ عورتوں نے ان کو حسد کی وجہ سے ان کی سادگی اور بھول پنے سے فائدہ اٹھا کے یہ جملہ سکھا دیا، لیکن پھر ان کے بعد کے جو حالات ملتے ہیں تو اس سے لگتا کہ بعد میں ان کی اپنی غلطی بھی ہوئی اور کوتاہی بھی، وہ میں عنقریب سنا رہا ہوں۔ تو خیر ایک 19واں واقعہ یہ 20واں واقعہ ملیکہ۔ یہ خاتون وہ تھی جو کسی سردار وغیرہ کی بیٹی تھی۔ پیغمبر اسلام نے رشتہ نکاح کی بات کہی تو پہلے تو بڑا عجیب جملہ انہوں نے کہا، پھر راضی ہو گئی۔ کہا کہ ایک بادشاہ زادی معاذ اللہ کسی بازاری آدمی سے اس طرح نکاح نہیں کر سکتی، لیکن خیر بعد میں یہ نکاح ہو گئے۔ مگر اب شاید انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوا یا کس وجہ سے، جیسے ہی پیغمبر نے قدم رکھا ہجلہ عروسی میں، ان کی زبان پہ بھی وہ جملہ آ گئی کہ انی اعوذ باللہ منکا، اور ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دیا، اور وہ یہ کہ اے رسول مجھے آپ پسند نہیں آ رہے ہیں۔ میرے والدین نے یہ پتہ نہیں کیا کہا ہو، یہ تاریخ میں نہیں، اللہ کی پناہ بھی لی اور یہ بھی کہا کہ میں آپ سے کراہیت اختیار کرتی ہوں، مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، مجھے آپ پسند نہیں آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام زبردستی کا معاملہ نہیں، پیغمبر نے اسی وقت یہ نکاح فسخ کر دیا۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ یہ تمام خواتین وہ واحد خاتون ہے کہ چونکہ اس قسم کا جملہ کہا، اس لیے اس کے بعد اللہ نے بھیڑیے کو ان پہ مسلط کیا اور یہ بھیڑیے کا لقمہ بن گئی۔ یہ 3 عورتیں وہ جنہوں نے یا خود سے یا کسی کے سکھانے پر پیغمبر کو دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ انی اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے فرار اختیار کر کے آپ سے بھاگ کے اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں۔ پیغمبر نے رشتے کو وہیں توڑ دیا۔ اب یہ 20 عورتیں ہو گئیں۔ آخری 5 عورتوں کا بیان جو کہ جیسا میں نے کہا بہت ہی متروک موضوع ہے، کتابوں میں نہیں آتا، یہاں پہ ضمناً اس کو میں نے بیان کر کے مکمل کرنا چاہا۔ 5 عورتیں اور جنہیں پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طلاق دی۔ ان میں سب سے پہلا نام جن خاتون کا آتا ہے، تفصیل نہیں ہے کہ طلاق کیوں ملی، عالیہ بنت طبیان 21ویں خاتون ہے، نکاح ہوا مگر رخصتی سے پہلے ان کو طلاق مل گئی۔ اور پھر آخری 4 عورتوں کا تذکرہ بچتا ہے جس پر یہ بیان مکمل ہونے والا۔ 22ویں خاتون جن کا تذکرہ پیغمبر سے نکاح کے ضمن میں آیا، یہ ہے فاطمہ بنت ضحاک۔ نام کتنا بہتر، لیکن اب دیکھیے ان کا طریقہ اور کردار۔ فاطمہ بنت ضحاک، شادی ہو گئی ان کی رسول سے، مگر پیغمبر اسلام کے جو گھر کے حالات تھے اس پر یہ خوش نہیں ہے، اس پر یہ راضی نہیں۔ چنانچہ جب وہ آیت قرآن کی نازل ہوئی جس میں خدا نے پیغمبر کی بیویوں کو ایک اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے چاہے غربت کے ساتھ رسول کے گھر میں رہو یا طلاق لے کے الگ ہو جاؤ، اگر تمہیں دولت دنیا چاہیے، اگر تریدون عرض الحیات دنیا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو الگ ہو جاؤ۔ باقی ساری بیویوں نے تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہمیں آخرت چاہیے، ہم آپ کے یہاں رہیں گے۔ یہ فاطمہ بنت ضحاک وہ خاتون، انہوں نے کہا نہیں، میں اس غربت میں، اس تنگ دستی میں، اس فاقے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اختیار جب مل گیا ہے تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ خود کہا پیغمبر نے طلاق دے کے الگ کر دیا۔ مگر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ عرب کی غریب ترین عورت کہیں سے بھی، یعنی سارے راستے رزق کے ان کے اوپر بند ہو گئے، اونٹ کی مینگنیوں کو بطور غذا استعمال کر کے زندگی گزارتی تھی اور پکار کے کہتی تھی کہ اے عرب کے لوگوں، دنیا کی سب سے بدبخت عورت کو اگر دیکھنا چاہو تو آ کے مجھے دیکھ لو کہ میں نے دولت دنیا کے لالچ میں کتنی بڑی کونین کی دولت کو ٹھکرا دیا۔ ایک عجیب نمونہ عبرت بن کے رہ گئی تھی یہ اپنے زمانے میں فاطمہ بنت ضحاک، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے گھر رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک خاتون کا اور نام ملتا ہے، 23ویں خاتون، ان کے بارے میں یہی ہے، لیلہ بنت ختیم، کہ انہوں نے وجہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں چند دن آپ کے گھر میں رہی ہوں، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، میں آپ سے کراہیت اختیار کرتی ہوں۔ پیغمبر نے طلاق دے کے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آخری 2 عورتوں کا تذکرہ ہوتا کہ جو پیغمبر کے نکاح میں آئیں اور علیحدگی ہو گئی اور جدائی ہو گئی۔ 24ویں عورت وہ ہے کہ ان کے بارے میں علماء میں یہ اختلاف ہے کہ کیا نکاح ہو گیا تھا یا رشتے کی بات چیت چل رہی تھی تبھی پیغمبر نے رشتہ کینسل کر دیا۔ یہ ہے عمرہ بنت یزید۔
یہ 24ویں عورت جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا نکاح ہو گیا، نکاح کے فوراً بعد پیغمبر نے ان کو طلاق دے دی، اور بعض نے کہا نکاح سے پہلے طلاق دی۔ بہرحال باپ کی یہ غلطی کی بنا پر یہی ہم زیادہ بہتر اسی روایت کو سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا تھا اور طلاق مل گئی۔ وہ کیا بات تھی؟ معصومین کی بار بار ایک حدیث آئی، بار بار، کہ جو ہمارا ماننے والا 40 دن میں کم سے کم اللہ ایک مرتبہ اس کو کسی مصیبت میں ضرور ڈالے گا۔ ملعون ملعون ملعون، وہ لعنت والا ہے، لعنت والا ہے، لعنت والا، جس کے 40 دن گزر جائیں اور اس کو کوئی مسئلہ اور کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت کا ماننے والا ضرور مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ تبھی تو میرے مولا نے کہا جو ہم سے محبت کرتا وہ صبر کی چادر کو سلوا کے پہلے رکھ لے۔ تو یہ ہر مومن کا امتحان خدا لیتا۔ اب واقعہ یہ ہے 24ویں خاتون کا تذکرہ، اس کے بعد 25ویں خاتون اور یہ موضوع مکمل۔ واقعہ یہ کہ پیغمبر اسلام خود گئے عمرہ بنت یزید کے باپ کے پاس۔ اچھا نکاح اس زمانے میں بڑا سادہ ہوتا تھا، رشتے کی بات ہوئی، اگر بات طے پا گئی وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا، سب عربی جاننے والے ہیں، صیغے 1 منٹ میں جاری ہو گئے۔ تو اب پیغمبر نے جب پیغمبر کا رشتہ وہاں بھیجا گیا اور پیغمبر خود پہنچے تو باپ نے اپنی بیٹی کی تعریفیں شروع کر دی، میری بیٹی ایسی ہے، میری بیٹی ویسی ہے، اس رشتے پہ راضی ہے، خوش ہے، مگر اس میں ایک جملہ کہا، اور اللہ کے رسول میری بیٹی اتنی صحت مند ہے کہ جب سے پیدا ہوئی آج جوانی میں داخل ہو گئی، ایک رات کے لیے بھی بیمار نہیں پڑی ہے، بس اتنا سننا ہے۔ اور پیغمبر اٹھ کے آنے لگے۔ باپ نے گھبرا کے کہا، وہ تو سمجھا تھا کہ رسول اور جلدی نکاح کر لیں گے، یہ سن کر کے اتنی اچھی عورت، پیغمبر اٹھ کے آنے لگے۔ اب جیسا میں نے کہا یہ جملہ علماء میں اختلافی، نکاح پڑھنے سے پہلے یہ بات ہوئی یا نکاح ہوتے ہی یہ بات ہوئی کہ نکاح ہو گیا اور باپ نے قصیدہ شروع کر دیا؟ زیادہ ہمارے علماء نے ترجیح دیا اس قول کو کہ نکاح سے پہلے ہی یہ بات ختم ہو گئی۔ پیغمبر اٹھ کے آنے لگے، باپ نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو تو نے اپنی بیٹی کی حالت بتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر نہیں، اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس سے خوش نہیں، ایسی جگہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ گھبرا کے کہا جبرائیل آئے تھے یا وحی نازل ہوئی تھی؟ کہا نہیں، جو تو بتا رہا، یاد رکھ بیماری اللہ کا ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جو اللہ کسی بندہ مومن کو دیتا تاکہ ایک رات کے بخار کے ذریعے اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کیا جا سکے۔ تو اللہ جس کی جانب نظر رحمت کرتا ضرور اسے کبھی نہ کبھی بیمار کیا جائے گا، بیماری میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو پیغمبر اسلام کا اب یہ واقعہ خود انتہائی اہم اور سبق آموز ہے، لیکن میرا موضوع بدل جائے گا اور ہر صورت میں مجھے آج اس موضوع کو مکمل کرنا۔ تو یہ 24ویں خاتون ہے جن کے بارے میں یہ اختلاف چل رہا کہ شادی سے پہلے یہ جملہ سن کر رسول نے رشتہ ہی کرنا قبول نہیں کیا، یا شادی کے بعد یہ جملہ سن کے رشتہ توڑا گیا۔ طلاق کی مذمت اور برائی اور علم رسالت کو دیکھتے ہوئے یہی روایت زیادہ علماء نے لی، علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ یہی پہلو اس کا زیادہ معتبر کہ شادی سے پہلے بات چیت کے دوران یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس صورت میں پھر یہ خاتون ان 10 میں سے نکل جاتی ہیں جن سے شادی ہوئی اور طلاق دی گئی، بلکہ وہ 9 رہ جاتی ہیں، یہ ایک الگ کیس ہو گیا۔ اور 25ویں اور آخری خاتون یہ ہے بنت ابل جون۔ یہ خاتون ان کا واقعہ کیا کہ شادی ہو گئی، پیغمبر کے گھر میں آ گئی، یہ تو باقاعدہ رخصتی بھی ہو گئی، پیغمبر کے گھر میں کچھ عرصے رہے۔ سن 8 ہجری میں رسول کے یہاں ابراہیم پیدا ہوئے، پیغمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے۔ 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابراہیم کے انتقال کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس عورت کے اعتقاد میں پہلے سے کچھ کمی تھی۔ ابراہیم کے انتقال کے بعد کہا کہ میں تو اس کو رسول ہی نہیں مانتی، جس کا اپنا بیٹا مر جائے اور وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، 6 مہینے کا بیٹا مر گیا، میں تو ان کو رسول ہی نہیں مانتی۔ پیغمبر اسلام تک یہ جملہ پہنچا، بلکہ پیغمبر کے سامنے بھی یہ جملہ دہرا دیا، تو پیغمبر اسلام نے طلاق دے کے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ بھی ایک مسئلہ کہ اس قسم کا عقیدہ ظاہر کرنے والی کو شاید طلاق کی بھی ضرورت نہ پڑے، ویسے ہی نکاح ٹوٹ جاتا، لیکن بعد میں پختگی کے لیے پیغمبر نے ان کو طلاق دے کے رخصت کر دیا۔ یہ ہیں وہ 5ویں خاتون کہ شادی ہوئی، پیغمبر کے گھر میں آئیں، کچھ عرصے قیام کیا، لیکن پیغمبر پر
اتنا زیادہ ان کو شک تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا. بنت ابی الجون، یہ 25 خواتین جن کا پیغمبر اسلام کی ازدواجی زندگی سے تعلق ہے. 11 وہ امہات المومنین کہ ہمارا سر ان کے سامنے عقیدت اور احترام سے جھکا، وہ ہم سب کی مائیں. 2 وہ کنیزیں کہ وہ کنیز ہیں مگر ایسی کہ فخر کر سکتی ہے کائنات ان کنیزوں پر. 1 وہ خاتون جنہوں نے اپنا نفس پیغمبر کو دیا. یہ 24 عورتیں ہو گئیں. اس کے بعد میں ان خاتون کو اس لسٹ میں سے نکال رہا ہوں جو بخار کا مسئلہ تھا. 9 عورتیں اور تھیں جن سے پیغمبر کا نکاح ہوا. 2 کا رخصتی سے پہلے انتقال ہو گیا. 3 نے اعوذ باللہ منکا کہہ کر پیغمبر کو اپنے سے دور کر دیا. 4 کو پیغمبر نے طلاق دی. تو اس طرح 4 اور 3 7 اور 2 کا انتقال 9، 14 اور 9 23. اور 2 خواتین وہ کہ ایک کے باپ نے رشتہ کرنے سے انکار کیا تو برس کی بیماری ہو گئی عورت کو، اور ایک کے باپ نے زیادہ تعریف کر کے یہ بتا دیا کہ بخار نہیں ہوتا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا. یہ 25 عورتوں کا مسئلہ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے اندازہ کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک عام آدمی کو کچھ اعتراض کے مرحلے میں لا سکتی ہیں. موقع ملا اور کچھ اعتراض مجھ تک پہنچے تو آئندہ تقریر میں وضاحت کروں گا، لیکن آج کیونکہ مجھے یہ موضوع مکمل کر دینا تھا اس لیے کچھ چیزوں کو میں نے ترک کر دیا. اب 25ویں خاتون کے بیان کے ساتھ ان تمام عورتوں کا بیان مکمل ہوا جو پیغمبر کے گھر میں آئیں یا جن کو طلاق ملی یا جن کے لیے رسول کا رشتہ گیا. البتہ 2 اس میں سے عورتیں وہ ہیں جن کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خاص حدیث آ رہی ہے. زرارہ ابن عیون نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا اپنے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور تذکرہ یہ ہونے لگا کہ معصوم فرمانے لگے کہ ایک بات یاد رکھو، اللہ جو بھی حکم دے گا جو ماننے والے ہیں وہ تو مانیں گے، لیکن کچھ لوگ ضرور اس حکم کی مخالفت کریں گے، کیسا ہی حکم کیوں نہ دیا جائے. یہ موضوع آ گیا. امام نے کہا کہ ضرور اس کی مخالفت کی جائے گی. تو کسی نے دبے الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ نے ایک حکم یہ دیا کہ نبی کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. امام نے کہا سنو، اس میں بھی لوگوں نے مخالفت کی اور 2 ان عورتوں کا تذکرہ کیا جنہیں پیغمبر اپنی زندگی میں طلاق دے چکے تھے. ایک سنا جو قبیلہ بنو عامر کی خاتون ہے، انتہائی حسین و جمیل. کسی نے حسد میں ان کو بہکا دیا، انہوں نے رسول کو دیکھ کے انی اعوذ بکا کہا تو ابھی آپ نے سنا رسول نے ان کو چھوڑ دیا. امام نے کہا بنی عامر کی یہ خاتون سنا اور قبیلہ بنو کندہ کی یہ خاتون بنت ابی الجون جنہوں نے رسول کے بیٹے کے انتقال پر رسالت پہ شک کیا. امام نے کہا کیا تمہیں ان کا پورا واقعہ معلوم کہ پہلے ان کی شادی ہوئی رسول سے؟ ایک خاتون تو پہلے ہی دن پیغمبر اسلام کو ناراض کر بیٹھ، یعنی وہ جملہ کہا کہ رسول کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، اور دوسری عورت نے شک ظاہر کیا. جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو یہ 2 عورتیں ان کو دوسری شادی کی خواہش پیدا ہو. چنانچہ یہ گئیں کسی کے پاس، اس کا نام بھی موجود ہے روایتوں کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور جا کے کہا کہ ہمارا یہ کیس کہ ہم پیغمبر کے پاس آخری وقت تک نہیں رہے تھے، بلکہ رسول نے یا ہم کو طلاق دے دی یا یہ میرا جملہ سن کر مجھے کہا کہ جاؤ تم آزاد، اب کیا ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ تو وہ مجتہد یا فقیہ بننے کی کوشش کرنے لگا اور کہا کہ ہاں تمہارا کیس ان عورتوں سے الگ کہ جو پیغمبر کی زوجہ بن کر آخری دم تک پیغمبر کے ساتھ رہی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تم جاؤ دوسری شادی کر لو. چنانچہ سنا نامی وہ خاتون جو پہلے اپنے بھول پنے میں مار کھا گئی تھی اب جا کے دوسری شادی کرتی، اور بنت ابی الجون نامی یہ خاتون جو پیغمبر کی رسالت پہ شک کر کے آزاد ہو چکی تھی انہوں نے بھی جا کے دوسری شادی کی. امام نے کہا ان دونوں نے دوسری شادیاں کی. یہ دوسری بات کہ ایک کے شوہر کو وہ جزام کوڑ کا مرض ہو گیا اور دوسرے کا شوہر فوراً ہی دیوانہ ہو گیا، لیکن امام فرما رہے کہ اس حکم خدا تک کی لوگوں نے مخالفت کر دی. اب جو شادیاں کرنے جا رہی ہیں ان کی بات تو چھوڑیں، لیکن جو شادی پہ راضی بھی ہو رہے ہیں جن کو پورا معاملہ اور کیس معلوم، تو امام نے کہا یاد رکھو کہ کوئی بھی حکم شریعت ہوگا چاہے یہی والا حکم کیوں نہ ہو کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں بن گئیں، لوگ اس کی بھی مخالفت کریں گے، اور ان 2 خواتین نے اس کی مخالفت کی اور ان کے 2 شوہروں نے اس مخالفت میں ان کا ساتھ دیا. تو خیر اس آخری روایت کے ساتھ 25 ان عورتوں کا بیان مکمل ہوا. اب میں آخری اور اختتامی جملے آج کے لیے عرض کروں، اس سے پہلے ایک اعلان کر دوں، اور وہ اعلان یہ کہ ہر سال ماہ دسمبر کے آخر میں ایک سفر کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو یہاں ناغہ ہوتا. جتنے بھی میرے درس ہیں
4 ہفتے ہر جگہ ناغہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پچھلے منگل وہ بابری مسجد کے مسئلے کی بنا پہ ہماری گفتگو نہیں ہو سکی، تو مجبوراً پورے کراچی سے ہٹ کر یہاں کے درس میں، یہاں کے سیرت کے بیان میں 3 ناغہ ہو رہے ہیں، اور وہ جو 1 ہو گیا وہ 4 ہو جائیں گے، یعنی اب 3 متواتر منگل میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا۔ آج کے بعد جو 3 اور منگل ہیں، اور انشاءاللہ آج کے بعد جو 4تھا منگل آئے گا، یعنی 12 جنوری کا منگل، 12 جنوری کے منگل کو جمعہ نماز وغیرہ میں اعلان ہو جائے گا، ایک مرتبہ یہ سلسلہ پھر چلے گا۔ آج ہماری اس سال کی 11ویں تقریر ہوئی، ابھی اس سال کی 4 تقاریر اور باقی ہیں، 15 تقاریر پہ اس سال کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ تو آئندہ منگل یعنی 22 دسمبر کو میں نہیں ہوں گا کراچی میں، اس کے بعد والا منگل یعنی 29 دسمبر اس میں بھی میں نہیں ہوں گا، اس کے بعد والا منگل 5 جنوری، ان 3 منگلوں کو نہیں ہوں گا۔ 12 جنوری کو انشاءاللہ زندگی رہی، توفیق رہی، پروردگار نے استطاعت دی تو ایک مرتبہ 126ویں تقریر سیرت رسول کی اور بابری مسجد سے ملتے جلتے مسئلے کے ساتھ ہمارا بیان شروع ہوگا، یعنی جنگ موتا جو صرف اس لیے ہوئی کہ کسی نے پیغمبر کے قاصد کو شہید کروا دیا، اور پیغمبر نے کہا کہ خون مسلم کا انتقام لینا، تو کچھ موضوع مل جائے گا اس وقت کے حالات سے۔ 12 جنوری آج کے بعد 3 منگل چھوڑ کے 4تھا منگل، تقریر نمبر 126، سال رواں کی 12ویں تقریر، جنگ موتا کا بیان۔ آج ازواج رسالت کے حالات پہ ایک بہت ہی سرسری ہم نے نگاہ ڈالی، بلکہ ازواج کے حالات تو بیان ہوئے ہی نہیں، ان خواتین کے حالات زیادہ بیان ہوئے کہ سیرت رسول اچھی خاصی پڑھنے والے بھی واقف ہی نہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی پیغمبر کے گھر میں آئے کہ کچھ کو طلاق ملی، کچھ نے اللہ کی پناہ چاہی، پیغمبر سے فرار ہو کر پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور جب یہ بات ہوئی تو ایک آخری جملہ آپ اور سن لیجئے کہ پیغمبر اسلام کی ازواج کے بارے میں تو یہ آپ نے سنا کہ 25 عورتیں کہ یا رشتہ گیا، یا شادی ہوئی، یا کنیزی میں آئیں، یا نفس بخشا۔ اب اس کے بعد اسی سے متعلقہ دوسرا موضوع، پیغمبر کی اولاد۔ پیغمبر کی اولاد، اس کے بارے میں جو مشہور قول ہے شیعہ علماء کے پاس، صرف اس کو بیان کر رہا ہوں۔ 1 بیٹی اور 3 بیٹے، کل یہ 4 اولادیں پیغمبر کی ہوئی۔ بعض علماء نے کہا کہ 1 بیٹی اور 5 بیٹے۔ بہرحال شیعہ علماء کے پاس مشہور قول تو یہی کہ بیٹی 1 ہے، بیٹوں کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حق یہی کہ پیغمبر کی کل 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ 3 بیٹوں میں سے ایک آخری بیٹے تھے ابراہیم، جو کنیز کے بطن سے تھے، اور وہ پیغمبر کی واحد اولاد ہے جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں انتقال کیا، جنت البقیع میں آج بھی ان کی قبر ہے۔ ہر زائر مدینہ کے لیے مستحب ہے کہ جناب ابراہیم کی زیارت پڑھے، 6 مہینے کے بچے کی۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی باقی جو اولادیں، 4 میں سے 1 تو مدینے میں تھے، وہ بیٹے تھے، باقی جو 3 اولادیں، ان تینوں کی ولادت مکے میں ہوئی، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ 2 لڑکے جو تھے، بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلائے۔ ان کی قبر بھی آج مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ جناب خدیجہ کے پہلو میں ہے، جنت المعلا کے قبرستان۔ اور ہر زائر مکہ کے لیے مستحب ہے کہ خدیجہ طاہرہ کی زیارت کے ساتھ ان کے بیٹے قاسم کی زیارت بھی پڑھیں۔ قاسم جو پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، دوسرے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ، اور ان کے 2 لقب ہیں، طیب اور طاہر۔ اب یہ جو 2 ان کے لقب ہیں، اس کی وجہ سے کچھ علماء کو اشتباہ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ الگ الگ بیٹے ہیں، عبداللہ الگ ہیں، طیب الگ ہیں، طاہر الگ ہیں، تو یہ 4 بیٹے اس طرح کہیں، اور 5ویں تو خیر وہ مدینے میں حضرت ابراہیم طے شدہ۔ لیکن علامہ مجلسی نے بھی کہا اور دیگر علماء نے بھی کہ حق یہ کہ وہ ایک ہی بیٹے تھے عبداللہ، انہی کا لقب طیب ہے، انہی کا لقب طاہر ہے، کیونکہ قاسم جو رسول کے سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، عبداللہ اعلان نبوت کے فوراً بعد پیدا ہوئے، تو نام بھی عبداللہ، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ ان کو کہا گیا، اعلان نبوت کے بعد یہ اس دنیا میں آئے۔ تو بہرحال صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ اولاد رسالت میں سب سے چھوٹے بھی بیٹے ہیں ابراہیم،
سب سے بڑے بھی بیٹے ہیں جناب قاسم، ایک جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ کنیز کے بطن سے ہیں، اور باقی ساری اولادیں خدیجہ طاہرہ کے بطن سے ہیں۔ بڑا بیٹا قاسم، ان سے چھوٹے بیٹے عبداللہ جو طیب بھی کہلاتے ہیں طاہر بھی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے جس طرح اپنی بیٹی کا نام جو رکھا، تو پیغمبر نے جو بیٹوں کا نام رکھا وہ نام بھی پیغمبر نے سوچ سمجھ کے ہی رکھا ہوگا۔ دنیا کے بہترین ناموں میں سے کوئی نام، یہ نام بھی وہ کہ جو اولاد کے ناموں میں شامل ہونا چاہیے۔ خیر، یہ دوسرے بیٹے تھے عبداللہ، لیکن پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر کے دونوں بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قاسم کا بھی انتقال ہو گیا اور عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا جو طیب و طاہر کہلاتے ہیں، اور دونوں بچپنے میں دنیا سے چلے گئے۔ عرب کے ماحول میں سردار قبیلہ کا بیٹا ہو تو اس کی سرداری بچتی، ورنہ سرداری اس سے چھن جاتی۔ اب ایک مرتبہ ان دو بیٹوں کے جگہ بعد دیگر انتقال کے بعد قریش مکہ نے ایک نیا تانا ایجاد کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم بھی کس آدمی کی نبوت میں آ گئے، اس کی اولاد ہی نہ رہی، وہ ابتر ہو گیا، وہ بے اولاد ہو گیا، کتنے عرصے اس کی نبوت چلے گی؟ 40-45 سال تو اس کی عمر ہو رہی، 15-20 سال وہ اور رہے گا، وہ تو دنیا سے چلا جائے گا۔ مگر اس کی بات مان کر جو تم اپنے قبیلوں سے کٹ گئے، جو تم اپنے خاندانوں سے جدا ہو گئے، تم سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ ابتر یعنی بے نسل ہونا، بے اولاد ہونا، جس کا نام و نشان کٹ جائے۔ اس کثرت کے ساتھ یہ تانا دیا گیا کہ کمزور عقیدے کے مسلمان سوچنے بھی لگے کہ ہاں، آج تو ہم نے جوش میں آ کر بات مان لی ہے اس آدمی کی کہ یہ رسول، یہ سچے بھی ہیں، ان کا دل کہہ رہا ہے، مگر ان کے بعد کیا ہوگا، اس پہ تو سوچو، پھر ہمیں کون پناہ دے گا؟ ان کے بعد ان کی کوئی اولاد ہی نہیں، کون بچائے گا اس کار نبوت کو، کون بچائے گا اس نسل رسالت کو، کون بچائے گا اس مقصد نبی کو؟ ایک پریشانی کے عالم میں سارے مسلمان انتہائی پریشان، ایک بالکل پکا عقیدہ رکھنے والوں کو چھوڑ کر باقی سب انتہائی پریشان ہیں۔ اور عین اس موقع پر جب مسلمانوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی، ایک مرتبہ قرآن کریم نے ایک بشارت دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ کوثر شہزادی کے 10 ناموں میں سے ایک نام بھی کوثر نسل کثیر کو بھی کہتے ہیں۔ فصل لربک وانحر، اب عبادتوں کو بڑھا دے، نماز پڑھو، قربانی دے۔ انا شانئک ھو الابتر، جو تجھے تانا دیتے ہیں کہ تو بے نسل کا ہوگا، تو بے اولاد کا ہوگا، اولاد ان کی ختم ہو جائے گی، نسل ان کی منقطع ہو جائے گی، مقصد ان کا فنا ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا، مگر اے محمد تیری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام بھی بچے گا، تیری نسل بھی بچے گی، تیرا مقصد بھی بچے گا۔ یہ اعلان قرآن نے کر دیا۔ مسلمان پریشان ہیں، شکستہ دل ہیں، حوصلہ ہار رہے، قرآن کا یہ اعلان ان کے دلوں کی ڈھارس بن گیا۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ کہ قرآن نے اعلان کیا، یہ اعلان وجود میں کب آتا، یہ اعلان عملی دنیا میں کب پہنچتا، یہ اعلان خارج میں کس طرح سے لوگوں کے سامنے آتا، ہر ایک انتظار کر رہا۔ وہ کوثر کون جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے عطا کی؟ وہ کوثر کون جس کو قرآن نے اتنی بڑی نعمت قرار دیا کہ رسول سے کہا اب اس کے بدلے میں نماز پڑھو اور قربانی دو؟ وہ کوثر کون جس کے ذریعے سے رسول کی نسل اور مقصد کو بچنا ہر ایک انتظار کر رہا؟ اور اس وقت اس عالم میں جب سارے مسلمان انتظار کر رہے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس عید کو واقعاً عید سمجھ کے منائیے گا، کیونکہ مکے والوں نے اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی خوشی منائی تھی وہ اسی 20 جمادی الثانی کی صبح کو منائی تھی۔ یہ رات گزر رہی، خدیجہ طاہرہ فرماتی، روایتیں تو بہت زیادہ، لیکن یہ دیکھتے ہو کہ وقت بھی بہت ہو گیا، آپ مختلف محافل میں شرکت فرما کے یہاں آ رہے ہیں اور واقعات بھی بہت مشہور، فقط آج کی رات کا موضوع بیان کر دوں کہ اب اعلان ہو چکا، سورہ کوثر مجدہ اور بشارت دے چکا، مسلمان فقط اس کے متشکل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ عملی شکل میں قرآن کا اعلان کب آتا۔ خدیجہ طاہرہ آج کی رات آ گئی، یہ 19 جمادی الثانی کا دن اختتام کو پہنچا، شب 20 جمادی الثانی لگ چکی ہے، جو اس وقت کے کیلنڈر کے حساب سے جمعرات کا دن ختم ہوا تھا، شب جمعہ لگی تھی، اعلان نبوت
نبوت کو 5 سال گزرے تھے، اس 5 سال میں مسلمانوں نے کوڑے کھائے تھے، آگ سے جلایا گیا تھا، گلے میں رسی باندھی گئی تھی، سینے پہ چکی کو پیسا گیا تھا، جلتی ریتی پہ لٹایا گیا تھا، ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے مسائل، ہر طرف سے امتحانات، خوشی کا بظاہر کوئی دن نہیں دیکھا تھا۔ 5 طویل سال گزر چکے اعلان رسالت کو، اور ایک مرتبہ آج کی رات آئی۔ خدیجہ طاہرہ جو اس سے پہلے 2 مرتبہ وضع حمل کے مرحلے سے گزر چکی، ایک مرتبہ قاسم پیدا ہو چکے، ایک مرتبہ عبداللہ پیدا ہو چکے، اور اس لیے اندازہ کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جب میرے یہاں ولادت ہونے والی، اور مجھے مدد کے لیے کچھ خواتین چاہیے، کہ وہ موقع کہ اسلام بھی کہتا کہ یجب علی النساء الاستبداد، معاشرے کی عورتوں پر واجب ہے کہ حاملہ عورت کی مدد کے لیے جائیں۔ ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ کو مدد کی ضرورت، چاروں طرف پیغام بھجوا دیا، محلے کے ہر گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ اے خدیجہ، جب ہم منع کر رہے تھے کہ اس یتیم کا ساتھ نہ دو جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا، تو تم نے ہماری بات نہ مانی، اب ہمارے پاس آئی ہو، جاؤ اسی سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، ہم آنے کو تیار نہیں۔ اسی کے خدا سے کہو کہ تمہارا مسئلہ حل کرے، ہمارے خداؤں کو تو تم نے برا کہہ دیا۔ جناب خدیجہ نے آسمان کو دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، پروردگارہ میں اپنی فریاد اور اپنا شکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور پھر گھر میں اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا لگا اچانک کہ جیسے کمرے میں کوئی اور آ چکا، گھبرا کے دیکھا تو 4 خواتین نظر آ رہی ہیں کہ جن کا انداز، جن کی شکل و صورت، جن کا لباس عرب کی عام عورتوں سے بالکل مختلف، اور حیرت کی بات یہ کہ دروازے بند، کھڑکیوں پہ پردے پڑے، کسی نے، کوئی گھر میں ہے بھی نہیں کہ جس نے دروازے کھڑکیاں کھولے، یہ آئیں تو کہاں سے آئیں؟ خدیجہ کی حیرت کو آنے والیوں نے محسوس کیا۔ جو سب سے آگے، وہ ایک مرتبہ مسکرا کے آگے بڑھتی، نہ صرف یہ کہ خدیجہ کو سلام کرتی، بلکہ سب کا تعارف کراتی، سب کو پہچانواتی کہ مجھے پہچانو، میں ابراہیم خلیل خدا کی بیوی سارہ ہوں، اور میرے ساتھ عیسیٰ کی ماں مریم آ رہی، موسیٰ کی بہن کلثوم آ رہی، اور جو جنت میں تمہاری ساتھی وہ فرعون کی بیوی آسیہ آ رہی۔ اکثر میں نے یہ جملہ پڑھا کہ حدیثوں میں یہ دیکھیے، یہ حدیث بھی اتفاق سے آج کی اس تقریر میں آگئے جو مناسب ترین موقع کہ دنیا میں 25 خواتین، 23 خواتین، 11 بیویاں، دو کنیزیں، لیکن روایت یہ ہے کہ آخرت میں جنت میں پیغمبر کے ساتھ 2 ہی ازواج ہوں گی جو پیغمبر کے درجے میں ہیں، جو پیغمبر کے گھر میں ہیں، ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک فرعون کی بیوی جناب آسیہ۔ وہ آئی اور خاص سارہ جو ان تمام خواتین کی قیادت کر رہی، یہ جملہ کہہ کر آسیہ کا تعارف کراتی، یہ آسیہ تو جنت میں تمہاری ساتھی بننے والی۔ اور یہ ساری خواتین چاروں سمت آ کے بیٹھ گئیں، تسلی اور دلاسا دینے لگی۔ اور ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر ایک واقعہ پیش آتا کہ معصوم دنیا میں کس طرح آیا یہ کوئی نہیں دیکھ پاتا، حتیٰ یہ کہ معصوم کی ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ایک دم سے نور کا ایک پردہ خود ماں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ آج بھی اگر آپ جناب آمنہ کی زیارت پڑھیں جو مکے میں پڑھی جاتی، کتابوں میں موجود، اس میں یہی جملہ کہ آپ کے لیے نور کے پردے لٹکائے گئے تھے کہ ہر معصوم کی ماں، معصوم دنیا میں کس طرح آتا یہ ان کی ماں کو بھی پتہ نہیں چل پاتا، بس ایک نور کی چادر سامنے آتی اور نور کی چادر ہٹتی ہے تو معصوم دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک مرتبہ گفتگو کا سلسلہ جاری، کبھی سارہ بات کرے، کبھی کلثوم، کبھی مریم گفتگو کرے، کبھی آسیہ، کہ چاروں طرف نور کی چادر آ گئی ان خواتین اور خدیجہ کے بیچ میں، اور خدیجہ اور خدیجہ کی بیٹی کے بیچ میں، اور نور کی چادر ہٹی تو خدیجہ نے ایک منظر دیکھا کہ میری بچی پیدا ہو چکی، وہ بچی کہ جس سے خدیجہ اپنے شکم ہی میں گفتگو کر چکی، ماں اور بیٹی کی گفتگو کا سلسلہ تو پہلے سے جاری۔ سجدے کے اندر فاطمہ گری اور انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی پروردگار و معبود نہیں، وَأَنَّ أَبِي سید الانبیاء، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا تمام انبیاء کا سردار ہے، وَأَنَّ بَالِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر تمام اوصیاء انبیاء کا سردار ہے، وَأَنَّ وَلَدِي سید الاسباط،
اور میرے دونوں بیٹے تمام نواسوں کے سردار ہیں، سید الاسباط، ہر نبی کے سبط کے سردار ہیں، یہ گواہی دی۔ پنجتن کا تذکرہ کر دیا شہزادی نے ولادت کے بعد، اور ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، پہلے ماں کو سلام کیا، اس کے بعد نام لے لے کر، سارا کا نام لے کے سارا کو، مریم کا نام لے کے مریم کو، کلثوم کا نام لے کے کلثوم کو، آسیہ کا نام لے کے آسیہ کو سلام کیا۔ اور عین اسی موقع پر وہ 10 حوریں جو ان 4 خواتین کے ساتھ آئی تھی، 14 کا عدد تو مکمل ہوا تھا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا لوٹا جس کے اندر کوثر کا پانی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جنت کا مندیل، رومال کہیے، تولیہ کہیے، کپڑا کہیے، خشکشو کہیے، کچھ بھی کہیے، وہ کپڑا ہے۔ 10 کی 10 حوروں نے باری باری سیدہ کے جسم پہ جنت کا پانی جنت کے لوٹے سے ڈالا، کوثر کا پانی کوثر پہ گرا، اور اس کے بعد جنت کے کپڑے کی مدد سے سیدہ کا جسم خشک کیا گیا۔ سیدہ نے چہرہ اٹھایا، اور عین وہ موقع تھا، عین وہ وقت تھا جب کل آپ کو ضرور بیدار ہونا، اس لیے کہ دنیا میں آ کر سیدہ کا سب سے پہلا عمل تھا سجدہ معبود، سجدہ پروردگار۔ ساری دنیا نماز اور سجدے کو بھول سکتی ہے، سیدہ کے غلام اور سیدہ کی کنیزیں کبھی اس سجدے کو نہیں بھول سکتے ہیں جو سیدہ نے دنیا میں سب سے پہلے انجام دیا۔ اور عین وہ وقت فجر تھا، عین وہ وقت نماز صبح تھا۔ ویسے تو یقین ہے کامل کہ صاحبان ایمان میں سے کون اپنی نمازوں کو قضا کرتا ہوگا، لیکن کل کی فجر کی نماز وہ نماز ہے جو یادگار سیدہ ہے، جس کا تعلق ولادت سیدہ سے ہے۔ عین وہ فجر کا موقع تھا، سیدہ دنیا میں آ گئی، اور پیغمبر اسلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ پھر فجر کا وقت ہو چکا، پیغمبر بیٹی کو گودی میں لیتے ہیں، بیٹی باپ کو سلام کرتی ہے۔ اللہ کا رسول گھر سے نکل کے حرم میں جاتا ہے، حرم جہاں اس وقت سناٹا ہے، سرداران قریش اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حرم میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ اسلام آتے ہی 2 نمازیں تو واجب تھی، فجر اور مغرب، باقی نمازوں کا تعلق معراج سے۔ تو فجر کی نماز عام طور پر حرم میں بھی پڑھی جاتی تھی کیونکہ سناٹے کا وقت ہوتا تھا، مسلمان جمع۔ لیکن جب اللہ کا رسول وہاں پہنچا تو دیکھا کہ روزانہ تو مسلمان عبادتوں میں لگ چکے ہوتے ہیں، آج مسلمان جگہ جگہ ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں، ان کی تعداد ہی کتنی، لیکن جتنی بھی ہے آپس میں باتیں جاری۔ پیغمبر کو آتا دیکھا، سب دوڑ کے آگے آئے، کہا اللہ کے رسول ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عین وقت فجر جب ہم دیکھ رہے تھے آسمان کو کہ کیا فجر طلوع ہو گئی، کیا وہ خیط ابیض و خیط اسود الگ ہو گیا، کیا نماز کا وقت آ گیا، کہ ایک مرتبہ مکے کے گھر سے ایک ایسا نور نمودار ہوا کہ جس نے پورے خانہ کعبہ کو چمکا دیا، جس نے پورے مسجد الحرام کو جگمگا دیا، اور ہم نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پورا آسمان اس نور کی وجہ سے روشن ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول یہ مکے کا کون سا گھر ہے، اور آخر اس نور کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر مسکراتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں اور اے مجھ پر ایمان لانے والوں، یہ نور تمہارے اس مسلسل سوال کا جواب ہے کہ آخر وہ کوثر اس دنیا میں کب آئے گی اور اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ نور کسی اور گھر سے نہیں نکلا، یہ خدیجہ کے گھر سے نکلا، اور اس وقت نکلا جب میری بیٹی سیدہ نے سجدہ کر کے اپنے چہرے کو اٹھایا تو سیدہ کے چہرے اور فاطمہ کے چہرے سے نکلنے والا نور ہے کہ جس نے ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ روایت یہ ہے کہ یہ عید کا دن بنا مکے کے اس ماحول میں 5 سال کے مصائب کے بعد آج صحیح معنوں میں مکے والے تصدق فاطمہ کے طفیل پہلی خوشی منا رہے تھے، اور فاطمہ کا وجود پہلی خوشی اس دن دلا گیا اور خوشیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ فاطمہ جو خود مصائب برداشت کرتی رہی، ماننے والوں کو خوشیاں دلاتی رہی، یہاں تک کہ ولادت فاطمہ پہلی عید بنی اور آخری عید اس حوالے سے بنے گی کہ جب ایک مرتبہ سیدہ در جنت پر بیٹھ جائیں گی اور کہیں گی پروردگارہ میں اس وقت تک جنت میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہوں جب تک میرے بیٹے کے عزادار اور جب تک میرے خاندان سے محبت کرنے والے پہلے اس جنت میں نہیں آئیں گے۔ پیغمبر نے معصوم نے فرمایا اسی وجہ سے فاطمہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کے معنی آزاد کروانے والا، چھڑوانے والا۔ سیدہ طاہرہ جنت کے دروازے پر بیٹھیں گی اور اپنے ماننے والوں میں جو گناہگار ہیں انہیں
عذاب جہنم سے نجات دلوائیں گی۔ وجود سیدہ کی پہلی گھڑی بھی صاحبان ایمان کے لیے عید ہے، اور قیامت تک بلکہ در جنت تک وجود سیدہ کی برکتیں چلتی رہیں گی۔ اور مقام اور عظمت سیدہ نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں۔ خاندان کاشمیری کربلا کا ایک بہت ہی مشہور خاندان ہے۔ اسی ملک کشمیر سے، اس علاقہ کشمیر سے بہت سے خاندان صدیوں پہلے کربلا اور نجف گئے تھے۔ ان میں سے ایک خاندان سید مرتضیٰ کشمیری آج بھی دبئی میں موجود ہیں۔ ان کے دادا یا نانا کا واقعہ، وہ کربلا کے انتہائی جید عالم، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مجتہد، وہ کربلا کے مجتہد تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے ان سے ایک سوال کیا جو ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ کیا جاتا، اور کہا کہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا مطلب، مادر موسیٰ سے تمہیں کیا اس وقت کام پڑ گیا؟ کون سا ایسا یہ عقائد کا مسئلہ، کون سا ایسا یہ کوئی فقہ کا مسئلہ، مادر موسیٰ کے نام کی تمہیں کیا ضرورت ہو؟ اب جناب موسیٰ کی ماں کے 21 نام تاریخوں میں موجود۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا، کہا کہ مسئلہ یہ کہ میری دکان یا میری تجوری قفل اس کا بند ہو گیا، چابی کھو گئی، کسی نے مجھے بتایا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کسی بھی بند قفل پہ لیا جائے تو وہ قفل فوراً کھل جاتا۔ ایک مرتبہ کہا تمہیں مادر موسیٰ کا نام معلوم کرنا یا قفل کھلوانا ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ کہا کہ میرا اصل مسئلہ تو قفل ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ سید مرتضیٰ کاشمیری کے نانا ہے یا دادا جو دبئی میں اس وقت ہیں، ایک مرتبہ پہنچے وہاں پہ، یہ مرد بزرگ، یہ مرد عالم، یہ مجتہد اپنے زمانے کے، شہید دست غیب نے بھی داستان ہائے شگفت میں یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک مرتبہ گئے اور اس کی تجوری کے قفل کے اوپر ہاتھ رکھا اور جلال کے ساتھ کچھ پڑھا، وہ دروازہ کھل گیا۔ کہا لے تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اے آغائے بزرگ، اے سید کاشمیری، میرا مسئلہ حل تو ہو گیا، لیکن علم چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں، یہ نام مجھے بتا ہی دیجئے، ہو سکتا ہے پھر کبھی مسئلہ پیش آ جائے، آپ نہ مل سکے مجھے، نام مجھے بتا دیجئے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا کون سا نام؟ کہا مادر موسیٰ کا نام۔ سید کاشمیری کہتے ہیں مادر موسیٰ کا نام مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے قفل کھولا۔ کہا میں نے مادر موسیٰ کا نام لے کے قفل نہیں کھولا، جب تو نے کہا کہ مادر موسیٰ کے نام سے قفل کھل جاتا تو میں نے ایک مرتبہ دل میں سوچا کہ جب مادر موسیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے تو جو میری جدہ ماجدہ جو میری دادی ہیں جو ان سے 1000 گنا بہتر ہیں، سیدہ فاطمہ کے نام میں برکت کیوں نہ ہوگی؟ میں نے اپنی دادی کا نام لے کے یہ قفل کھولا ہے، مادر موسیٰ کا نام نہیں لیا۔ نام سیدہ روایت یہ ہے کہ اتنی تاثیر ہے، یہ دو نام، ایک نام فاطمہ مادر موسیٰ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود سیدہ کے سامنے کیا، اور ایک نام ہے زہرا، کہ روایت یہ کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ کو اس طرح پکارنا چاہے کہ اس کی خواہش کہ ضرور بھی ضرور امام مجھے دیکھیں، امام کے بہت سے لقب ہیں، صاحب الزمان ہے، صاحب العصر ہے، حجت اللہ ہے، بقیت اللہ، مگر اگر فوری توجہ امام کی چاہیے تو روایتوں میں یہ آیا کہ امام کو یبن زہرا کہہ کے پکارو۔ دادی کا نام جب لیا جاتا امام کسی بھی مشغولیت و مصروفیت میں اس کی جانب ضرور متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ نام سیدہ کی برکتیں، وجود سیدہ تو خیر کتنی بڑی برکت، نام سیدہ میں یہ برکتیں، تو ہم اس خوشی اور جشن کے موقع پر کیوں اس برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کریں؟ کیوں نہ نام سیدہ سے براہ راست بارگاہ الہی میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ رسول کی اس بیٹی فاطمہ زہرا جس نے خود ساری زندگی دکھ اور مصیبتیں برداشت کی اور اپنے ماننے والوں اور اسلام کو خوشی ہی خوشی، فضیلت ہی فضیلت، برکت ہی برکت عطا کی، بحق سیدہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کی ولادت کی اس خوشی کو ہمارے مرحوم تک پہنچا کے ان کے جملہ گناہوں کی مغفرت فرما، اور انہیں اعلی علیین میں وارثان سیدہ اور وارثان زہرا کے ساتھ یہ جشن عید میلاد زہرا منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جس اسلام کے لیے سیدہ نے اتنی قربانیاں دی اور اپنی اولادوں کو قربان کر دی، ہمیں اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگارہ باقی ساری چیزیں ٹھیک، لیکن تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا کہ ان کے انتقام کے لیے سیدہ کے بیٹے اور وارث اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج چونکہ میلاد اور محفل تھی، اس اعتبار سے
مصائب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایصال ثواب میں ہم میں جو مومنین اور مومنات شریک ہیں ان کے جملہ مرحومین اور وارثان زہرا میں سے مرج مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ علیہ، امام خمینی رضوان اللہ علیہ، شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی اور مرحوم جعفر علی جیوراج کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ولادت کی مناسبت سے بآواز بلند درود بھیجے محمد والے۔